وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر علماء کرام و دعات، معزز سامعین، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر راست النورا پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، جمعہ کا یہ مبارک دن، یہ مبارک اور حسین مجلس، یہ مبارک جگہ، جامع مسجد کا یہ وسیع ترین حال، جذب و شوق سے لبریز دین کی باتیں سننے کے لیے مختلف شرکات، مؤسسات، دکان اور مکان سے تشریف لائے ہوئے یہ مبارک چہرے، سچ پوچھئے تو ان کے بیچ اپنے آپ کو پا کر کے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں اس عطائے الہی پر، انعام ربانی پر اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، اور ساتھ ہی میں اپنے ان تمام احباب اور مخلصین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی کوشش و کاوش سے یہ حسین مجلس منعقد ہوئی ہے، چاہے وہ اس مکتب کے مدیر ہوں، ذمہ داران ہوں، مکتب کے دعات، مبلغین ہوں، خصوصاً مخلص بھائی شیخ عبدالسلام صاحب، اطہر صاحب وغیرہ ہوں. ہم شکر گزار ہیں اسٹیج پر تشریف فرما اپنے بزرگوار شیخ عطاء الرحمن صاحب کے، شیخ مختار صاحب کے، دیگر ہمارے جو دعات یہاں تشریف فرما ہے، ہر اس شخص کا جس کی ادنا سی بھی کوشش و کاوش رہی ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنا دے. دینی بھائیوں اور دوستو،
آج کی اس حسین مجلس کے لیے میں نے موضوع چنا ہے فضائل عشر ذی الحجہ اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، لوگ اپنے اپنے طور پر حج کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ذی القعدہ کے بیشتر دن بھی گزر چکے ہیں، چند ہی روز کے بعد ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ موقع اور موسم کی مناسبت سے میں نے اس موضوع کو چنا تاکہ اس تعلق سے شریعت کے احکامات کیا ہیں اس کو جانا جائے، اور اس کے مطابق جب خیر کے مواسم اور گھڑیاں مبارک نصیب ہوں تو اس میں جیب و دامن کو بھرنے اور اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دیگر مخلوقات کو، جن و انس کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس کی شان، وہ جیسے چاہتا مخلوق پیدا کرتا ہے اور اپنی اس مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے فضیلت سے نواز دیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ نے کوئی بھی مخلوق یکساں ایک درجے پہ پیدا نہیں کیا۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان میں بھی خاص و عام رکھا، اور خاص میں سے کچھ کو تاج نبوت و رسالت دے کر کے ان کا مقام بلند کر دیا۔ رسولوں میں بھی 5 کو سپر ہٹ اولو العزم رسول قرار دے دیا، اور ان اولو العزم رسولوں میں بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند اور بالا کر دیا۔ یہ اس کی شان ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل، قرآن، لیکن جو مقام قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے گھر دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، مسجد بہت پائی جاتی ہیں جہاں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کو عطا فرمایا وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنوں میں جمعہ کے دن کو سردار قرار دیا ہفتے کا، اور عرفہ کے دن کو سال کا سب سے سپر ہٹ دن قرار دے دیا۔ قدر کی رات کو سب سے مبارک رات بنا دیا۔ مہینے رمضان کو سال کے 12 مہینوں میں سب سے سپر ہٹ بنا دیا۔ عشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت اور فوقیت دی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت اور برتری عطا فرما دی۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی یہ سیل، آپشن، خصوصی مواقع، فرصت اور غنیمت کے یہ اوقات اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کو اس لیے دیتا ہے، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کو وہ بخش دے۔ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ رمضان کا مہینہ سپر ہٹ لے آیا کہ آپ سجدوں کی برکت سے، قرآن کی تلاوت سے، قیام اللیل سے اور دیگر نیکیوں کا کام کر کے، آنکھوں سے گرم آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی تلخی کو کم کر لیں۔ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شوال کے 6 روزے کی شکل میں روزے کی دولت پھر سامنے ہوتی ہے۔ آپشن موجود ہوتا ہے کہ انسان اپنے حسین اعمال کے گلدستے کو اگر اور وزنی کرنا چاہتا ہے تو موقع اس کے سامنے ہے۔ شوال کا مہینہ گزرتا ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذی الحجہ ختامہ المسک کے طور پر اللہ تبارک و تعالی عشر ذی الحجہ کو فضیلت اور برتری عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے میرے بھائیوں، یہ اس کی شان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ چن لیتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ پورا کا پورا عشرہ خیر و برکت سے معمور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت دی ہے، اور ان کی فضیلت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
وہاں اس چیز کی عظمت بیان کرنا اللہ کے سامنے مقصود ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورج کی قسم کھائی ہے، جہاں چاند کی قسم کھائی ہے، جہاں ستاروں کی قسم کھائی ہے، جہاں اپنی مخلوقات میں سے اور چیزوں کی قسم کھائی ہے، اوقات میں سے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، چاشت کے وقت کی، عصر کے وقت کی اور دیگر اوقات کی قسم کھائی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ 10 دن باعظمت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ سورۃ الفجر کی شروعات ہو رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اکثر مفسرین نے، جمہور مفسرین نے تو فجر سے مراد عام دنوں کے فجر کا وقت مراد لیا ہے، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرفہ کے دن کی فجر مراد ہے۔ دوسری آیت شروع ہوتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے پر اتر آئے تو تھوڑے لمحات پر، تھوڑے اوقات میں بہت کچھ نوازتے۔ یہ امت محمدیہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام کیا ہے۔ ان کی عمریں کم ہیں، یہ کم اوقات میں اللہ کو راضی کر لینے کے لیے، نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کر لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مواقع نصیب فرماتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت پر یہ بات بھی دلیل ہے کہ حج کے جو ایام ہیں، جو معلوم مہینے ہیں، ان کا اختتام ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ پر ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، معلوم مہینوں کا اختتام ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ پر ختم ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ چیز فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو حج جیسی عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جا کر کے عرفہ کے میدان میں اور دنوں میں، سال کے دنوں میں بیٹھا رہے، اس کو حج نصیب نہیں ہوگا، لیکن عرفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا ہے۔ جمرہ کھڑا ہے، منی میں جا کر کے کوئی آدمی کنکری مارے اور دنوں میں، اسے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حج جیسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کو خاص کیا ہے، جو رکن اسلام ہے، جو عبادت ہی نہیں بلکہ رکن اسلام ہے۔ اور اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت موجود ہے اللہ کی نگاہ میں اور قرآن مجید کے اندر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان 10 دنوں کی فضیلت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بے شمار ہیں جو دلالت کرتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا العشر، کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین، مبارک ترین دن، بابرکت دن ذی الحجہ کی شروعاتی 10 دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد نکلنا، جو ذروۃ اسلام، سنام الاسلام جسے کہا گیا ہے، کیا وہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا؟ ان 10 دنوں میں نیکی کا جو کام کیا جائے اس کی برابری، اس کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں نکلنا، میدان جہاد میں جانا، اپنی جان کی بازی اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے خون سے نخل اسلام کو سینچنے کے لیے اس جذبے اور اس ارادے سے نکلنا بھی ان دنوں میں جو عام نفلی کا کام کیا جائے گا اس کی برابری، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں مگر وہ شخص اُفِرَ وَجْهُهُ بِالتُّرَابِ، جس کا چہرہ مٹی سے لت پت ہو جائے، یعنی راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس عشرے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر ذرا تفصیل بھی ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں نیکی کا جو بھی کام کیا جائے، اللہ کی نگاہ میں ان کو جو محبوبیت، پسندیدگیت، اللہ کو جتنا بھاتے ہیں وہ عمل
اور دنوں میں نیکی کیا جانے والا کام اتنا محبوب اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہاں بھی وہی سوال پوچھا گیا کہ ولل جہاد یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا تو بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول سے سوالات کیے گئے کہ افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہاد اللہ کے راستے میں، اسلام کی سرحدوں کی محافظت، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنا، جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان میں جانا، یہ افضل عمل ہے۔ لیکن یہاں سوال ہو رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نہیں، جہاد جیسا عمل بھی، مجاہد بھی ان کا مقابلہ اس عشرے میں عام نیکی کرنے والا، عام اعمال صالحہ کرنے والا، عام نفلی نماز پڑھنے والا، عام صدقہ و خیرات کرنے والا، عام نفلی روزہ رکھنے والا، عام دین کی بات کرنے والا انسان اس عمل کے بدولت مجاہد کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا انسان خرج بنفسہ و مالہ، مال بھی راہ خدا میں خرچ کر دیا، جان کی بھی قربانی پیش کر دی، اگر ایک ہوا ہے تو اس پر ان دنوں کا اعمال بھاری ہے۔ اگر جان کی بھی قربانی ہو گئی، شہید ہو گیا وہ، اور مال بھی اللہ کے راستے میں اس نے پیش کر دیا، تو وہ شخص جا کر کے ان دنوں میں عام نیکی کا جو فرصت کے یہ لمحات آنے والے ہیں ان میں نیکی کرنے والا انسان کی وہ کیا کر سکتا ہے؟ مقابلہ اور برابری کر سکتا ہے۔ ذرا غور فرمائے میرے بھائی اور دوستو کہ کتنی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان 10 دنوں کی، جو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں، پہلا جو دہا ہے، پہلا جو عشرہ، یہ پورے کے پورے عشرے ذی الحجہ کے 10 دن یہ فضیلت کے دن ہیں، یہ بابرکت ایام ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ میرے بھائی اور دوستو اس کا 9واں دن، جسے حدیث کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ دن سال کا سب سے سپر ہٹ دن ہے، سب سے بڑا عظیم تر دن ہے، سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی دن کا ہے تو وہ دن ہے عرفہ کا دن۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرفہ کے دن دین اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ عظیم ترین نعمت ہے، اسلام دین کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یہودی ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک یہودی عالم آ کر کے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ اے عمر ایک ایسی آیت تمہاری کتاب قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے جس کو تم لوگ پڑھتے ہو، اگر ہم معاشرے یہود پر ہمارے یہاں اس آیت کا نزول ہوا ہوتا، ایسی آیت ہمارے یہاں موجود ہوتی کتاب کے اندر، تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایو آیت ہذہ، کون سی آیت ہے یہ، کون سی آیت؟ یہودی عالم کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو واقف بعرفہ یوم جمعہ، کہ ہم بہت خوب جانتے ہیں اس دن کو، اس جگہ کو جہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں تھے، دن جمعہ کا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو حدیث پر غور کرنا، دین اسلام دین کامل ہے، اس حدیث میں نقطہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک انسان رائے دیتا ہے کہ اگر اس دن ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا دیتے۔ اسلام میں وہ چیز پہلے سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے وہ دن جمعہ کا تھا تو جو ہفتے کی عید ہوتی ہے، وہ دن عرفہ کا تھا جو حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دین اسلام میں کسی کے رائے کی، کسی کے فلان کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہی دین اسلام کو کامل بنایا ہے، خود ہی دین اسلام کو مکمل بنایا ہے، اس میں کسی رائے کے، کسی فلان کے آنے کی ضرورت اب اس میں باقی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ دن دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے اور نعمت خداوندی کی تکمیل کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، پوری کی ہیں۔ اور مظاہر نعمت میں سے، اتمام نعمت میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے سرزمین عرب، وہاں یہودیت کا غلغلہ تھا،
वसनियत का बोल बाला था, शिरक व बुत परस्ती थी, वहाँ पर अल्लाह को छोड़ करके बुतों को पूजा जाता था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के सीनों को इस्लाम के लिए खोल दिया, लोग इस्लाम के अंदर जूक दर जूक दाखिल होने लगे, इस्लाम का गलगला हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ, नारे तकबीर से मक्का की पहाड़ियाँ गूंजने लगी, तौहीद का ऐलान हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नेमत को, इस्लाम को मुकम्मल करके और इस्लाम पर चलने वालों को तैयार करके अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नेमत को क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और इत्माम नेमत में से मेरे भाइयों और दोस्तों ये बात भी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हरम के दाखिले को मुसलमानों के लिए ख़ास कर दिया और हरम में गैर मुस्लिमों के दाखिले को हमेशा के लिए हराम करार दे दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों और दोस्तों ये वो मुबारक दिन है जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में जब पहुंचता है तो वो रोता है, ये रोने का दिन है, अल्लाह से मांगने का दिन है, अल्लाह से लौ लगाने का दिन है, अपने गुनाहों को याद करके गर्म आंसुओं से गुनाहों की तलखी को धोने का दिन है। अरफा के मैदान में अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मा मिन यौमिन अक्सरु मिन अन यातिक़ल्लाहु फ़ीहि अब्दन मिनन नार मिन यौमि अरफा व इन्नहु लयदनु सुम्मा युबाही बिहुमुल मलाइका, कि अल्लाह तबारक व ताला रात नहीं दिन ही में अरफा के दिन आप बंदों से अपने करीब हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हर पिछले रात को, पिछले पहर रात में, हर रात को पिछले पहर अल्लाह तबारक व ताला समाए दुनिया पर करीब होता है, लेकिन अरफा के दिन अल्लाह तबारक व ताला दिन ही में अपने बंदों से करीब हो जाता है। और उस दिन अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से जितने लोगों को आज़ाद करता है, साल में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से लोगों को क्या करता हो, आज़ाद करता हो। यही नहीं, अल्लाह फरिश्तों से फ़ख्र भी करता, फ़ख्रन कहता है कि ऐ मेरे बंदो ये बताओ, दुनिया की लज्जतों को छोड़ करके, दुनिया के आराम और आशाइश को छोड़ करके, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से कब्र की दो चादरें पहन करके इस सादगी के साथ तलबिया को पुकारते हुए ज़िंदगी भर असासा हलाल का इकट्ठा करने के बाद उसको खर्च करने के लिए यहाँ जो आया है, गर्दो गुबार में चेहरा अटा हुआ है, उसका सफ़र की तकान है उसके चेहरे पर, मादा रादा हौला, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते। रिवायात में इस चीज़ का भी जिक्र आता है कि अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते कहते हैं कि तेरी बख्शिश चाहते हैं, और अल्लाह ऐलान करता है कि जाओ हमने तुम्हें क्या कर दिया, बख्श दिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा की रिवायात ये बताते हैं कि उस दिन शैतान जलील होता है, रुस्वा होता है, चिल्लाता है, परेशान होता है कि साल भर हमने गुमराह किया लोगों को और साल भर हमने भटकाया है अल्लाह के बंदों को ताकि ये लोग जन्नत ना पा सकें, और अल्लाह तबारक व ताला ने इन लोगों को सबको थोड़ी सी देर में सबको जहन्नम से क्या कर दी, आज़ादी दे दी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों ये दिन मुबारक इसी अशरे के अंदर आता है जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला इतने लोगों को जहन्नम से क्या करता है, आज़ाद करता है। तो ये दिन जहन्नम से आज़ादी का दिन है। मेरे भाइयों और दोस्तों यही नहीं, ये अहद व मीसाक का दिन है, अहद व पैमान का दिन है, तजदीद ईमान का दिन है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के अंदर रिवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम की ज़ुर्रियत को ज़र्रात के मानिंद उनके पुश्त से अरफा के मैदान में, अरफा को कहा ही जाता है, अरफा माना ही अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो उसका बनता है एक दूसरे को पहचानने की जगह। अल्लाह तबारक व ताला वहाँ पर आदम की औलाद को पूरी क़यामत तक जो नस्ल पैदा होगी उनके पुश्त से ज़र्रात के मानिंद उनको निकाला और दो बदू गुफ्तगू, और अल्लाह तबारक व ताला ने यह अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तुम दुनिया में जब पैदा होगे, तुम्हारा जब दुनिया में जब तुम जाओगे तो तुम वहाँ तौहीद पर चलोगे या तुम शिर्क करोगे। लोगों ने वादा किया है अल्लाह से, लोगों ने वादा दिया है अल्लाह को, क़ालू बला, लोगों ने एतराफ़ किया अल्लाह की तौहीद का। इंसान वहाँ पहुँचता है, ये भी उलमा कहते हैं कि वहाँ हिसाब व किताब के लिए भी लोग इकट्ठा होंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों इस एतबार से देखा जाए तो वो जगह भी और वो दिन जो उसके लिए ख़ास है, वो इस अशरे का दिन, वो इस एतबार से बहुत ज़्यादा खुसूसियतों का क्या हुआ, हामिल होता है। इसी अशरे का आखिरी दिन है, वो दिन है यौमुन नहर, जिसको शरीयत की ज़बान में यौमुन नहर कुर्बानी का दिन कहा जाता है। जिस दिन मुसलमान दो गाने के लिए मैदान में निकलता है,
تو اس عشرے کا 10واں دن قومی جشن اور قومی تہوار کا دن ہے۔ اس دن اجتماعی شکل میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا دن ہے، اجتماعی شکل میں اکٹھا ہو کر کے نعمت خداوندی انعام الہی کے شکریہ کا دن ہے۔ اس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے اکٹھا ہو کر کے اس بات کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا تو نے زندگی میں ایک بار پھر گناہوں کی تلخی، گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک موقع ہمیں پھر دے دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ انسان عید کی نماز کے لیے نکلتا ہے، جو لوگ حج کے لیے نہیں جا پاتے ہیں، اور جو لوگ حج پر پہنچتے ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو وہ اکثر اعمال حج کے اسی دن کیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اعظم الایام یوم النحر ثم یوم القر، کہ سب سے بڑا دن اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اس لیے کہ حاجی اس دن جمرہ عقبہ کو کنکری مارتا ہے، حاجی اس دن قربانی کرتا ہے، حاجی اس دن اپنے سر کا حلق یا تقصیر کراتا ہے، حاجی اس دن طواف افاضہ کرتا ہے، بہت سارے کام ہیں جو حاجی اس دن کو انجام دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کا 10واں دن بھی اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، قربانی بھی دیتا ہے، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں وہ عام حالات میں کیا کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے، ما عمل عملا ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، جو بھی کام آدم کا بیٹا 10ویں تاریخ کو عبادت کی شکل میں انجام دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون، جانور کو ذبح کرنے سے بہتر اور اس کا خون بہانے سے بہتر اللہ کی نگاہ میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ پورا کا پورا عشرہ فضیلت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی فضیلتیں، بڑے مواقع رکھے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہم گنہگار انسانوں کو اگر ایسے مواقع میسر ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کون سے وہ اعمال ہیں خصوصیت کے ساتھ جو ان ایام میں ہمیں انجام دینے چاہیے؟ فرصت کی گھڑیاں جان لیں، زندگی میں بار بار نہیں آتی، اور اگر مل جائے تو اسے ضائع نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کون جانے عمر عزیز کا کتنا حصہ باقی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اس طرح کے لمحات ہماری زندگی میں آئیں، آنے والے مہینے میں اللہ کرے ہم زندہ و سلامت ہوں، ہماری صحت ہو، ہم بقید حیات ہوں، ہم جب عشرہ ذی الحجہ کا استقبال کر رہے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے میرے بھائی اور دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں توبے کے ذریعہ اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گناہ یہ وائرس ہے، گناہ یہ زہر ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں اگر زہر داخل ہو جائے، انسان کے جسم میں اگر پوائزن پیدا ہو جائے تو ٹیبلٹ سے اگر اس کا اثر نہیں ختم ہوتا ہے تو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب تک جسم کے اندر پوائزن ہے، غذا اثردار نہیں ہوگی، غذا فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح گناہ زہر ہے، انسان گناہ کے بعد اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہی بندہ جو اللہ کی نگاہ میں قریب ہوتا ہے، جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ فرصت کے جب اس طرح کے لمحات انسان کی زندگی میں مل جائیں تو اسے سب سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے لوگوں اللہ کی طرف توبہ کر کے لوٹو پلٹو۔ میرے بھائی اور دوستو، توبہ کی شرائط ہیں، توبہ کے آداب ہیں، جس کا موقع یہاں نہیں بیان کرنے کا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ ایک ایسی دولت ہے، ذکر ایک ایسی دولت ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہانا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے گناہ کی تلخی کو، جسم آپ کے درمیان، آپ کے اندر جو وائرس پیدا ہو گیا ہے اس کو زائل کرنے کا کیا ہے؟ بہترین عمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے مواقع حسین جب ہمیں مل جائیں تو ہمیں توبہ کے ذریعہ اللہ کی طرف لپکنا چاہیے، توبہ کے ذریعہ ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد باری آتی ہے اعمال صالحہ کی، اور ان دنوں کے اعمال میں سے سارے ہی نیکی کے کام، جو بھی نیکی کا کام کیا جائے گا اس کی فضیلت ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ترین عمل جو ان دنوں میں کرنے کا عمل ہے وہ ہے حج اللہ کے گھر کا، عمرہ اللہ کے گھر کا، لیکن من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں تک جانے کی کیا ہو؟ طاقت ہو، جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ اللہ کے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا خطبہ دے رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے اوپر اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے۔ یا ایھا الناس ان اللہ قد کتب علیکم الحج فحجوا، لوگو تمہارے اوپر اللہ کا گھر کا حج لاگو ہے، اگر تمہیں طاقت ہے تو اللہ کے گھر جانا چاہیے۔ یاد رکھو یہ اللہ کا گھر بڑا عظمت والا ہے، اس کا وجود ہمارے وجود کا ذریعہ ہے۔ جس دن اللہ کا یہ گھر نہیں رہے گا، انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی طواف اور زیارت کے ذریعہ۔ جب تک ہم اس گھر کو آباد نہیں رکھیں گے، عمرے کے ذریعہ ہم جب تک اس گھر کو آباد اور اس سے تعلق اپنا نہیں جوڑے رہیں گے، یاد رکھو اس گھر کا تعلق ہمارے اور آپ کے وجود کا ذریعہ ہے، ہمارے آپ کے ایمان اور اسلام کی پہچان ہے۔ جس دن اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ہمارا سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا اور کمزور ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے۔ اگر طاقت ہے ایک انسان کے پاس تو اسے ضرور جانا چاہیے۔ سسٹم ہے، نظام ہے، قوانین ہیں، اور اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو فالو کیا جائے، تاکہ جو دوسرے مستحقین ہیں ان پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، اور اگر تمام چیزیں ہم پوری کر لے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں پھر بھی نہیں جا رہے ہیں، اس ناطے کہ ہمیں نوکری کا مسئلہ ہے، اس ناطے کہ ہمیں انکریمنٹ کا مسئلہ ہے، اس ناطے کہ ہماری بیٹی کی شادی فلاں کا فلاں مسئلہ، جو دنیا کے اندر آثار بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو طاقت ہے اور اللہ کے گھر نہیں جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ من استطاع ولم یحج فلا علی اللہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ اگر طاقت رکھتا ہے کوئی شخص اس کے باوجود بھی اللہ کے گھر نہیں جاتا ہے تو اللہ کی ضمانت اسے اٹھا لے جاتے ہیں۔ ایسا انسان یہودی بن کر کے من سکتا ہے۔ یہودیت کی موت سے اور عیسائیت کی موت سے، شرک و بت پرستی کی موت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہمیں اسلام کی موت، ایک مسلمان کی موت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہوتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں، میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجوں کالونیوں کے اندر، گلیوں میں، اور وہ جا کر کے سروے رپورٹ لائیں کہ کون لوگ طاقت رکھتے ہوئے اللہ کے گھر نہیں پہنچ رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ نہیں آ رہے ہیں، میں ان پر جزیہ لگا دوں، ان سے زکوٰۃ نہ وصول کروں۔ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ موسم اور موقع کی مناسبت سے سب سے زیادہ فرائض میں سے اہم ترین عمل جس پر دھیان دینے کی چیز ہے وہ اللہ کے گھر کا حج ہے۔ اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں، جس کو علماء نے مختلف کیسٹوں اور سیڈیوں میں بیان کیا، اس کو آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ حج بلا سیکھے اگر انسان کرے گا تو مثال اس کی ایسے ہی ہے کہ بندوق چلانا نہ جانتا ہو، بندوق اٹھا لے تو اپنے آپ کو کیا کر لے گا؟ زخمی کر لے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ جو عمل جس کو ترجیح حاصل ہے وہ اللہ کے گھر کا حج ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ بتائیں کہ ایک انسان پھول اور گازا لگا کر کے، ڈھولوں کر مزیرے اور اس طرح سے لوگوں سے تکبیریں لگوا کر کے حج پر آتا ہے، کمائی کے تعلق سے بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، وہ نماز کا پابند جماعت کے ساتھ نہ حج سے پہلے تھا نہ حج کے بعد ہے، ایسے حج کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں فجر کی نماز ہماری جماعت سے تو نہیں چھوٹ رہی ہے، کہیں دیگر فرائض دین میں نماز کے تعلق سے ہمیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، خصوصیت کے ساتھ تمام ہی فرائض پر اس مہینے میں ہمیں دھیان دینا چاہیے، اور فرائض کے بعد باری آتی ہے نوافل کی، نفلی نمازوں کی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی بندہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، فرائض کو ادا کرنے کے بعد ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، نماز ہی کے تئیں نہیں بلکہ اور بھی نیکی کے جو دیگر اعمال ہیں، زکوٰۃ ہے اور اس طرح سے اور دیگر اعمال ہیں، اس میں بھی نوافل کی طرف ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ مہینہ اور اس کا یہ عشرہ خصوصیت کے ساتھ جو خصوصیت کے اعمال کرنے کے اس میں ہیں، وہ یہ اعمال ہیں کہ انسان کو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، خصوصیت کے ساتھ اس عشرے کے اندر روزہ مشروع ہے، نفلی روزہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے سستی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے اس کے پہلے عشرے میں نفلی روزہ رکھنے سے سستی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی سنتوں پر سستی نہیں کرتے تھے اور اسی طرح سوموار کا روزہ رکھنے کے تعلق سے سستی نہیں کرتے تھے. تو حبیب کبریا کی اگر آپ سنت دیکھیں گے تو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نفلی روزہ ویسے بھی انسان کو رکھنا چاہیے، لیکن جب اوقات فرصت کے ہوں، غنیمت کے ہوں، آفر کے ہوں، سیل کے ہوں، فضائل کے ہوں، تو اس میں اس نفلی روزہ، اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفلی روزے کی عبادت اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ بھاتی ہے، اور وہ اگر ان دنوں کا نفلی روزہ ہوگا تو اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. اور میں ایک بات رک کر کے کہنا چاہتا ہوں اور ترکیز کے ساتھ کہ اس دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ عرفہ کا روزہ، 9ویں تاریخ کا روزہ، وہ روزہ سپر ہٹ روزہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کے دن کے روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ دینے پر اتر آئے، تو ایک روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر وہ فضیلت رکھی ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ کیا ہو جائیں گے. اللہ اکبر، عمل کتنا چھوٹا ہے، اللہ دینے پر اتر آئے. میرے بھائیو، فرصت کے لمحات زندگی میں پھر ایک بار کہوں گا، ایک گرمی ہے، اوور ڈیوٹی ہے، اور اسی طرح رطوبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اتنا بڑا آفر ہو، اتنا بڑا سیل ہو، تو ایک دن کے روزے میں کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو. لیکن میں ایک بات یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے گھر نہ پہنچ سکے ہوں، کسی مجبوری کے ناطے، بیماری کے ناطے، مال میں کمی کے ناطے. جو لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی مال میں، ان کے حلال میں برکت دے دے. جو لوگ تڑپ رہے ہیں بستروں پر، اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، انہوں نے اللہ کے گھر ابھی تک حاضری نہیں دی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت ان کے زندگی کا ایک سپنا ہے، ایک خیال ہے، ایک خواب ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے دے اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے اور وہ بھی اللہ کے گھر جا سکیں. تو میرے بھائی اور دوستو، لیکن ایک بات جانیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنے گھر بلا لیا، چن کر کے، یہ اس کی مرضی، منتخب کر کے نواز دیا ان کو، لیکن بقیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں مایوس نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آپشن رکھا ہے کہ وہ اگر جو لوگ وہاں نہ پہنچ سکیں وہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں، تو ان کے لیے یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ ایک دن کا روزہ ان کے لیے اتنے سارے گناہوں کا کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کیا جانے والا عمل آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی زبان ہمیشہ ذکر سے، اللہ کی یاد سے تازہ رہے. جب تک انسان اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، جنت میں وہ چر رہا ہوتا ہے. بلا شبہ ذکر الہی یہ وہ دولت ہے جو انسان کے ایمان کو، اس کے دل کو پختگی عطا فرماتے ہیں. انسان کا دل آپ جان لیں خیر و شر دونوں کے بیچ میں ہے. جس قدر ذکر الہی کی برکت ہوگی، اللہ کا ذکر جو مسنون انداز ہے، اس انداز سے جتنا ہوگا اللہ کے انسان کے یہاں دل میں مضبوطی آئے گی. لیکن میرے بھائیو اور دوستو، کثرت کے ساتھ ان ایام میں اللہ کے ذکر کی تعلیم دی گئی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی من هذه الایام العشر فاقصروا فیہن من التحلیل والتحمید والتکبیر. اللہ کی نگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب، اور ان 10 دنوں میں جو محبوب اعمال کیے جاتے ہیں نیکی کے، اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تم اللہ کی حمد بیان کرو. فاقصروا فیہن من التحلیل لا الہ الا اللہ والتحمید الحمدللہ والتکبیر اللہ اکبر کہا کرو. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ ذکر الہی ہمیشہ مطلوب ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معمور رکھنا چاہیے. لیکن خصوصیت کے ساتھ جب ان ایام کا ذکر ہے تو عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے گویا ذکر مطلق یہ ہے کہ انسان تشریق کا آخری دن عصر کی نماز تک جہاں چاہے وہ اللہ کا ذکر کرے. صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے
تو پتہ یہ چلے گا کہ اس عمل کے تئیں وہ بہت محتاط تھے، بڑے نشید تھے، کافی توجہ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ منی کے میدان میں اپنے خیمے میں اتنے زور سے اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کی آواز کو سن کر کے دوسرے حاجی اللہ اکبر کو زوردار آواز میں کہتے تھے، یہاں تک کہ منی کی وادی پور اللہ اکبر کی آواز سے گونج ہوتی تھی۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ، اور وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ذکر مطلق ہے میرے بھائی اور دوستو۔ عشر ذی الحجہ کے اندر پہلی تاریخ چاند نظر آنے سے لے کر کے ایک مسلمان کو چاہیے کہ کثرت سے وہ ان دنوں میں اللہ کا کیا کرے، ذکر کرے۔ اور ایک ہے ذکر مقید جو عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا، اور ایام تشریق کا جو آخری دن ہے عصر کی نماز تک چالو رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں عشرہ آتا ہے چلا جاتا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے تعلق سے بڑے نشیط ہوتے ہیں، بڑے محتاط ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو دین کا مکمل حصہ ہیں، جو دین کا واقعی معنی میں حصہ ہے، ہمارے یہاں ان چیزوں کے تعلق سے غفلت برتی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ممکن ہے آپ کے ذہن و دماغ میں آئے کہ تکبیر مقید کے الفاظ کیا ہیں۔ احادیث رسول میں کوئی ایسی واضح بات ثابت نہیں، لیکن اجماع سے یہ بات ثابت ہے، عمل صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، متعدد صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے۔ تکبیر کے الفاظ میں کچھ ادھر ادھر کا اختلاف، دو ایک الفاظ کی زیادتی اور کمی بیشی ہے۔ انہی مشہور الفاظ میں سے یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض روایات میں زیادتی بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور بھی زیادتیوں کے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جو دعا یاد ہے اور جو نہیں یاد ہے اس کو یاد کرے، کوشش کرے، تاکہ وہ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ وہ اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی کو کیا کریں، بیان کر سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں عشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 3 عشرے بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہے عاشورہ محرم کا پہلا عشرہ، اور دوسرا عشرہ ہے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ ہو رہا تھا، یعنی عاشورہ ذی الحجہ۔ لیکن شہرت کے اعتبار سے عوام الناس میں اگر آپ سروے کر لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ عاشورہ ذی الحجہ کی فضیلت کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، یا جانتے ہیں لیکن غفلت کے شکار ہیں۔ پورا خطبہ شیخ نے آج غفلت پر دیا ہے کہ ہم کس قدر غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کرنسی آخرت کی نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں اپنے جیب و دامن میں، لیکن ہم وہ حسین لمحات اور مواقع کو کیا کر دیتے ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ادھر ادھر کے جو ہے بکواس میں لگا دیتے ہیں، نیٹ میں لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگا دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات چیت چیٹنگ میں لگا دیتے ہیں، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے، نہ اس سے ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، ان میں پڑھ کر کے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں میں ہم چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ سروے کریں لوگوں کی رائے لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ سب سے سپر ہٹ عشرہ ہمارے یہاں سماج میں عوامی سطح پر وہ عاشورہ محرم ہے، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس عشرے کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ عاشورہ محرم 10ویں تاریخ کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یہ دین ہے، لیکن اس پورے عشرے کے اندر جو خرافات کیے جاتے ہیں، جو جٹلیات کیے جاتے ہیں، جو دین اور اسلام مخالف چیزیں انجام دی جاتی ہیں، صحابہ کو گالیاں دینا، تبرہ کرنا وغیرہ خرافات، دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے نامعلوم عاشورہ محرم کے تعلق سے لوگوں نے کیا کیا فسانہ گڑھ دیا ہے۔ جہاں تک بات رہی رمضان کے آخری عشرے کی تو یہ مسلم ہے، اس لیے کہ اللہ کی آخری کتاب قانون اور دستور کی اسی عاشورے میں نازل ہوئی ہے، عشرے میں نازل ہوئی ہے، اور اسی میں قدر کی رات بھی ہے، اور وہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ لیکن یہاں آپ کے ذہن و دماغ میں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا، اس لیے میں اس کا جواب دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ آخر وہ عشرہ جو رمضان کا آخری ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی راتیں رکھی ہیں، وہ عشرہ زیادہ افضل ہے، یا جس کی فضیلت آپ نے بیان کی کہ عرفہ کا دن ہے جو 7 سال کا سب سے سپر ہٹ دن ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ آزاد اگر کسی دن میں کچھ لوگوں کو کرتا ہے تو وہ دن کیا نام ہے؟ عرفہ کا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سوال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ دن کے اعتبار سے، اس لیے کہ حج کے اعمال اغلب کس میں انجام دیے جاتے ہیں؟ دن میں۔
دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ ذی الحجہ کو فضیلت دی ہے، اور رات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عاشورہ رمضان کو، آخری عشرہ جو رمضان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے اور اس کو برتری دی ہے، اس لیے کہ اس میں قدر کی رات موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دونوں فضیلت کے ہیں، اور دونوں میں ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی آنکھوں کو اشک بار کر کے، پیشانیوں کو سجدے کی جھومر سے آباد کر کے، اللہ کی جناب میں رات کی تنہائیوں میں پیش کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہمیں لگ جانا چاہیے۔ سعید ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب عاشورہ ذی الحجہ کا شروع ہوتا تو وہ بڑی زیادہ محنت کرتے تھے، عبادت میں اپنے آپ کو اتنا لگاتے تھے کہ تھک جاتے تھے، تھک کر کے چور ہو جاتے تھے، اتنی زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لا تطفئوا سرجکم، اپنے چراغوں کو نہ بجھاؤ، فی ہذہ الایام العشر، ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں رات میں بھی اپنے چراغوں کو نہ بجھاؤ۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ چراغ نہ بجھانے سے کنایا تھا کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بیان کر رہا تھا کہ آخری یہ عشرہ جو آخری مہینے کا، 12ویں مہینے کا آخرا عشرہ جو ہے ذی الحجہ کا، اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں نیکی کے کون سے کام انجام دینے چاہیے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ حج خصوصی عمل ہے، فرائض پر دھیان دینا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تکبیر اللہ کا ذکر اس عشرے کا خصوصی عمل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خصوصی عمل میں سے میں نے کیا بتایا آپ کو کہ تمام دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، عشرہ 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ آپ رکھیں۔ اور خصوصی عمل انہی دنوں میں سے ایک عمل عید کے ساتھ ہی مربوط ہے، وہ عمل ہے کیا؟ قربانی کا۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کا۔ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ قربانی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں سنت ہے، اللہ نے قربانی کے اس عمل کو تمام نبیوں کے ہاں لاگو کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جب کسی قوم کے ہاں سے مفقود ہو جائے تو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، اور قربانی کا عمل صرف جانور کے ذبح کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قربانی کا ایک وسیع مفہوم ہے، اس کا ایک وسیع فلسفہ ہے۔ ایک مومن جب قربانی کے جانور کو زمین پہ گرا کر کے بےتاب خون کی پیاسی چھری کو اس کے گلے پر رکھتا ہے تو ذبح کرنے والا مومن اس وقت اس جذبے کے ساتھ وہ چھری کو اس جانور کے گلے پہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ مولا تو نے حلال مال میں برکت دی، ہم نے یہ معمولی سا دمبا، معمولی سا بکرا جو 300 ریال 400 ریال ہے اپنے یہاں کی کرنسی کے اعتبار سے، اس میں خرید کر کے ہم تیرے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، جس سے غریبوں کے گھر خوشیوں کی سوغات بھیجیں گے، جس سے ہمارے بچے بھی خوشیاں منائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ لیکن اگر تیرے دین کے ماننے والوں کو ضرورت پڑ گئی تو ابو بکر صدیق بن کر کے ہم اپنی پوری جائیداد کو تیرے راستے میں قربان کر دیں گے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے، یہ جذبہ پیدا آپ کے ہاں نہیں ہوا تو آپ نے قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھا، آپ نے قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ موٹا جانور پال لینے سے، 2-4 جانور کاٹ دینے سے، 2-4 لاکھ کا کس پر محمد یا اللہ یا فلان لکھا ہے، کوئی ہیرو تو بن سکتا ہے، پبلسٹی لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس قربانی کو عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص سے مربوط کیا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارے قربانیوں کا نہ تو خون پہنچتا ہے، نہ تمہارے قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم نے کس جذبے سے قربانی کی ہے۔ جی ہاں، اسی جذبے سے ابراہیم علیہ السلام کوئی جلاد نہیں تھے، کوئی سخت گیر باپ نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے حلیم اور بردبار تھے کہ قوم لوط جیسی بے حیا قوم پر عذاب آنے کی دھمکی ملی تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے لڑنے لگے کہ آخر ایک ایسی قوم کو آپ کیوں تباہ کر دو گے، کیسے تباہ کر دو گے جس میں بھتیجا دعوت کا کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن وہی ابراہیم علیہ السلام بیتاب خون کی پیاسی چھری کو لے کر کے عرف نکل جاتے ہیں مینا کے میدان میں۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ بیٹا قصائی تھا نہ باپ تھا اس زمانے میں، مقصود اس محبت کو ذبح کرنا تھا میرے بھائیوں، جو اللہ اور بندے کی محبت کے درمیان حائل ہو کر کے اللہ کی محبت سے بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ غافل کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، قربانی کے جانور کے گلے پر جب چھری رکھیں تو اس وقت یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ہمت اور حوصلے کا اعادہ ہونا چاہیے، اس جذبے کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، میری زندگی میں اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری نماز اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ کے لیے ہی انسان کو جینا اور مرنا سیکھ جانا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، ورنہ آپ کی قربانی کا مقصود آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی کا مفہوم اگر جاننا چاہتے ہیں تو قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہوگا۔ قربانی کا مفہوم اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی کے جانور کے گلے پر قربانی کا چھری کو رکھنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ مولا اگر دین کے ماننے والوں کو ضرورت پڑ گئی تو عمر خطاب کی طرح میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے والوں کی زندگی کے بیچ میں خلیج بن کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کی زندگی کے درمیان میں ایک طوفان بن کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، ایک پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، ورنہ ہماری قربانیوں کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ رب کریم یہ ستو کا خدا بنا کر کے پیٹ پوجا کرنے والے، اس کی پوجا کرنے والے اگر یہ تیرے دین سے منحرف ہو گئے، تیری توحید سے یہ منحرف ہو گئے، تو دین کی دعوت کو، توحید کی صحیح معنی اور مفہوم کو، توحید کی سچائی کو ہم دنیا کے سامنے بیان کرنے کی پوری کوشش کریں گے بحمد اللہ تعالیٰ۔ یہ اسلامک سینٹر، یہ علماء دین، یہ مجلسیں، یہ اسی کوشش کا نتیجہ ہیں اور اسی کوشش کا حصہ اللہ جسے قبول فرما لے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی کا مفہوم صرف ایک جانور کو ذبح کرنے سے نہیں ہوگا۔ قربانی کا مفہوم جاننا چاہتے ہیں تو آمنہ کے لال کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی قربانی پیش کی، اپنے بچوں کی عزیز لوگوں کی قربانی پیش کی، میدان جنگ میں آپ خود اٹھا کر کے اپنے عزیز و نونہالوں کی لاشوں کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ قربانی کا مفہوم اگر آپ کو جاننا ہے تو علماء دین کی زندگیاں، بڑے بڑے علماء جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہیں، امام احمد بن حنبل اور دیگر بڑے علماء، میرے بھائی اور دوستو، اسلام کے لیے انہیں کتنا ستایا گیا، کتنا انہیں تکلیفیں دی گئیں، تو یہ عشرہ جب آتا ہے تو اس عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو بھی اسی منظر میں دیکھنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو ان کے گھر کے لوگوں نے کس طرح ستایا تھا، ان کے باپ نے کس طرح ستایا تھا، خاندان وقت اور قوم کے لوگوں نے تو ستایا ہی تھا، لیکن وقت کے جابر و ظالم بادشاہ نے کس طرح ستایا تھا، آگ میں پھینکے گئے، گھر سے نکالے گئے، وطن عزیز سے دور ہونا پڑا اور ہجرت کی سنگلاخ وادیوں کو پار کیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے زبان پر حرف شکوہ نہیں پیش کیا۔ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس 10ویں تاریخ عشرہ ذی الحجہ کی 10ویں جو پہلا عشرہ ہے اس کی 10ویں تاریخ سے ایک اس عظیم پیغمبر کی زندگی کا واقعہ جڑا ہوا ہے، اور جب اس دن کو ہم میدان میں نکل رہے ہوں تو اس عظیم پیغمبر کی زندگی پر طائران نگاہ ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ پوری زندگی انہوں نے کس طرح سے دعوت حق کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے سنجیدگی عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ، ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سے ہی بردباری اور سمجھ سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ تو دعوت کے میدان میں یہ بھی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو کہ انسان اپنی بات کو سچائی کے ساتھ، پورے ہمت کے ساتھ ہر جگہ رکھنا ہے، لیکن دعوت کے میدان میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں حرف شکوہ ہماری زبان پر نہ آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس طرح کے جو فضیلت کے اوقات اور لمحات کو میسر فرما۔ رب کریم تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حقیقی معنی میں ان دنوں میں جو مقصود ہے دین کا، جو شریعت کا، جو ضرورت ہے ہماری دین کی اور دنیا کی، رب کریم تو ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔